دو باتیں ہیں جو ہمارے پرنسپل صاحب نے مجھ سے شیئر کیں اور ہم نے پھر میوچول ایک ڈسکشن کی، اور آپ میں سے بھی کچھ دوستوں کی فیڈ بیک اس میں شامل تھی جو ہم اس کورس میں جب آج دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں تو کریں گے۔ نمبر ایک ہے کہ پچھلے سمیسٹر کی نسبت ہم زبوروں کے تعارف پر کم وقت لگائیں گے اور زبوروں کا متن جو ببلیکل ٹیکسٹ ہے اس کی تفسیر پر زیادہ فوکس کریں گے۔ پچھلے سمیسٹر میں نے تقریباً 3 یا 4 ہفتے آپ کو تعارف میں کرواتا رہا زبوروں کا۔ اس دفعہ صرف ایک ہی لیکچر ہوگا جو آج کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بیک گراؤنڈ ہے وہ باتیں جب تفسیر کریں تو اسی میں کور کرتے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس سے ہم جو ہے انگیج کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، 150 زبور بہت بڑی کتاب ہے، دراصل بائبل کی سب سے بڑی کتاب ہے زبور کی کتاب۔ تو اگر ہم ان کو کور کرنے لگ پڑیں تو وہ بہت وقت لگ جائے گا، اس میں تو شاید 2 3 4 سال لگ جائیں۔ تو اس میں ہم نے زبور کی جو 5 کتابیں ہیں ان میں سے ہر کتاب میں سے منتخب مزامیر، مخصوص زبور ہم چنیں گے، اور ان زبوروں پر پھر میں آپ کے سامنے تفسیری لیکچر دیا کروں گا۔ تو اس طرح سے خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے، اس کی مدد سے ہم اسی سمیسٹر میں اس کورس کو مکمل بھی کر پائیں گے، اور آپ کو زبوروں کی تمام اقسام کا جو ذائقہ ہے وہ بھی دے دیں گے۔ آپ ان کا مزہ چکھ لیں گے، اور پھر آپ کی ہم امید کرتے ہیں اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوگی کہ آپ باقی مزامیر جو ہیں ان کی تفسیر اور اطلاق خود کر سکیں گے۔ تو میرے ساتھ ہیں اس بات پر؟ جو لوگ آن لائن ہیں، آر یو ود می؟ ڈو یو اگری ود می؟ اف یو ڈونٹ اگری ود می تو پھر پاسٹر منور صاحب سے لڑائی کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں نے یہ محبت سے کہا ہے، منور صاحب سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور جب سے سردیاں آئی ہیں میں نے دیکھا ہے ہر دفعہ جب میں ملتا ہوں تو انہوں نے ایک نئے ڈیزائن کا خوبصورت کوٹ پہنا ہوتا ہے۔ میرے کو ایک 10 سال پرانا کسیا جائے کالا کوٹ ہے، اور منور صاحب ہر دفعہ اس میں ان کی بیگم صاحبہ کا بڑا ہاتھ ہے، وہ کلر میچنگ اور ان کی جو ڈریسنگ ہے اس پہ بڑا فوکس کرتی ہیں۔ میری بیگم باہر سے ہے تو اس کو ہوتا ہے آپ ہی پالو، اور مجھے کسی نے کہا جی آپ کے بال جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ میں نے کہا ہن میری گوری نے شادی ہو گئی، ہن مینوں کوئی ڈر نہیں۔ یہ میں صرف مذاقاً محبت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی سیریس یا منفی نہ لے لیجیے گا، کیونکہ آج کل لوگ فوراً ہی کلپ نکال کر اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ تو زبور کی کتاب کا تعارف، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کتاب کا نام، اس تعلق سے چند باتیں میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ زبور کی کتاب ہمارے پاس دراصل 150 روحانی گیتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ 150 روحانی نغمات، روحانی مزامیر پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہودی لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ 150 نظمیں، اور ہر نظم ایک باب کہلاتا ہے، اور یوں یہ مل کر 150 ابواب بنتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ سارے جو زبور تھے یا نظمیں تھیں، ان کو یہودی لوگ خدا کے حضور عبادت
اور حمد و ثنا میں گایا کرتے تھے. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں زبور 119 کے بارے میں، وہ بہت لمبا زبور ہے، تو اس کو گانے میں کتنا وقت اور کتنی ریہرسل اور پریکٹس لگتی ہوگی. ایک اور بات یہ ہے کہ ہم جو گیت آج لکھتے ہیں ان میں سے کچھ گیت تو دعائیں ہوتی ہیں اور کچھ ویسے حمد کا اظہار ہوتا ہے. زبوروں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سی نظمیں جو ہیں دراصل دعائیں ہیں. اس کو آپ کہہ لیں کہ شاعری کی صورت میں دعائیں، شاعرانہ دعائیں جو یہودی لوگ خدا کے حضور پیش کرتے تھے. جب میں سیمنری میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو وہاں پر ایک بات میں نے ہمارے ایک روحانیت پر ایک کورس میں سیکھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ تھا کہ خدا کے نام خط اور دعائیں لکھنا. دعا صرف زبان سے الفاظ ادا کر کے ہی نہیں کی جا سکتی، بلکہ بعض اوقات منہ سے الفاظ نہیں نکلتے. ایسے میں آپ کے پاس کوئی ڈائری یا نوٹ بک ہونی چاہیے جس میں آپ خدا کو ایسے مخاطب کریں جیسے آپ اسے خط لکھ رہے ہیں، اور اس خط میں دعا کے ذریعے سے آپ اپنے دل کے گہرے جذبات اور احساسات کا اظہار اس کے ساتھ کریں. ہیلیلویا. جو انگریزی لفظ ہے، چونکہ بہت سے نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انگریزی دنیا کی بین الاقوامی زبان ہے، تو بیچ میں انگریزی میں بھی کچھ باتیں بتایا کروں گا. انگریزی زبان میں زبوروں کو کہا جاتا ہے، جو زبور کی کتاب ہے یا مزامیر کی کتاب ہے، اس کو کہا جاتا ہے دا بک آف سامز. لیکن یہ شروع پی سے ہوتا ہے، PSALMS، لیکن پی اس میں سائلنٹ ہے. اس کو پسامز نہیں کہنا، سامز کہنا ہے، دا بک آف سامز. اب یہ جو انگریزی زبان کا لفظ ہے نا سامز، جو کتاب کا ٹائٹل بھی ہے انگلش میں، یہ انگلش میں یونانی زبان سے آیا ہے. یہودی لوگوں نے جب مصر کے شہر اسکندریہ میں خداوند یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 200 سال پہلے عبرانی سے یونانی میں پرانے عہد نامے کا ترجمہ کیا، تو وہ ترجمہ ہفتادی ترجمہ کہلایا. اس کو سیپٹوجنٹ بھی کہا جاتا ہے. سیپٹوجنٹ یا ہفتادی ترجمہ پرانے عہد نامے یعنی عبرانی بائبل کا عبرانی زبان سے یونانی ترجمہ ہے. اور سیپٹوجنٹ میں یعنی ہفتادی ترجمے میں جو مزامیر کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا صیغہ جمع کے طور پر، وہ تھا ساموس. اگر اس کی میں انگلش ٹرانسلیٹریشن کروں تو وہ بنتا ہے PSALMOS، ساموس. تو ساموس سے یونانی زبان میں انگریزی زبان کا لفظ سامز نکلا. اور جب نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا تو لوکا کی انجیل باب نمبر 20 آیت نمبر 42 اور باب نمبر 24 آیت نمبر 44 اور اعمال کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 20، یہاں پر جب زبوروں کا ذکر ہے تو یونانی میں لفظ ساموس ہی استعمال ہوا ہے. اب ذرا دیکھیں
اردو میں زبور، انگلش میں سامز، یونانی میں ساموس، لیکن ان کی عبرانی کیا ہے جو اصل زبان ہے؟ تو عبرانی زبان میں 60 سے زیادہ جو زبور ہیں ان پر جو سرنامہ یا ہیڈنگ یا ٹائٹل لکھا گیا ہے وہ ہے عبرانی میں مزمور۔ سو عبرانی میں زبور کو مزمور کہتے ہیں، یونانی میں ساموس کہتے ہیں اور انگلش میں سامز کہتے ہیں۔ اگر ایک ہے تو پھر سام، زیادہ ہیں تو سامز۔ اب یہ جو عبرانی لفظ مزمور ہے اس کی ایٹیمولوجی یعنی اس کی جو جڑیں ہیں لسانی اعتبار سے، لنگوسٹیکلی وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ عبرانی زبان میں لفظ مزمور کی جڑ ہے زمر، کچھ لوگ زمار بھی کہتے ہیں، زمر، اور زمر کا عبرانی میں مطلب ہے میوزک بجانا یا حمد کے گیت گانا۔ لفظ مزمور عبرانی میں جس ورب، جس فعل سے نکلا ہے زمر، اور اس کا مطلب ہے میوزک بجانا، موسیقی بجانا یا حمد کے گیت گانا۔ سو آسان الفاظ میں لنگوسٹیکلی جو لفظ زبور ہے اور اس کی عبرانی شکل مزمور ہے، اس کا مفہوم ہے موسیقی کے سازوں کے ساتھ حمد و ثنا والا گیت۔ موسیقی کے سازوں کے ساتھ حمدیہ نغمہ، موسیقی کے سازوں کے ساتھ حمدیہ گیت۔ یہودی روایت میں زبوروں کی کتاب کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہے تہلیم۔ اس کی ٹرانسلیٹریشن یہ ہے کہ THILLIM، تہلیم۔ جو لفظ تہلیم ہے یہ عبرانی لفظ تہیلا کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے تہیلا، اور اس کی انگلش ٹرانسلیٹریشن ہے TEHILLA، اور تہیلا کا بھی مطلب ہے تعریف، حمد، ثنا یا جو ہے گیت یا غزل۔ سو جب ہم کہتے ہیں کہ جو زبور کی کتاب عبرانی زبان میں یہودی سے کہتے ہیں تہلیم کی کتاب، تو اس کا مطلب ہے حمد کی کتاب، تعریف و ستائش کی کتاب۔ آج کی جو زبان ہے اس میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے پرستش کی کتاب۔ سو اگر کوئی زبور پڑھے یا زبور پڑھائے، زبور سیکھے یا زبور سکھائے اور اس کی زندگی خدا کی حمد، اس کی پرستش کرنے والی زندگی نہ ہو تو اس بھائی یا بہن نے زبور کی کتاب کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سو میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، بیٹیوں، بیٹوں، ہم جب زبوروں کا مطالعہ کریں گے تو میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ ہر روز ایک زبور آپ نے پڑھنا ہے۔ آج رات ہی سونے سے پہلے شروع کر دیں
تاکہ ہمارا یہ سیمیسٹر مکمل ہونے تک آپ نے 150 زبور مکمل کر لیے ہوں۔ 2 پروجیکٹس ہیں جس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، جو زبوروں کے تعلق سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے۔ چھوٹا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہر زبور پر ایک ڈیووشن لکھی جائے، ایک روحانی خیال لکھا جائے، اور آخر میں ایک دعا ہو، اور وہ 150 دنوں پر مشتمل ہو، اور لوگ اپنی روزانہ کی عبادت میں جو ہے ایک زبور پڑھ کر روزانہ اس زبور پر مشتمل روحانی خیال کو پڑھیں اور ساتھ اس کے تعلق سے دعا کریں۔ آج زبور نمبر 1 پر جو میرا روحانی خیال ہے اس کا کچھ حصہ میں نے لکھا ہے۔ دعا کریں کہ جیسے یہ کورس مکمل ہو تو زبوروں پر ڈیووشنز کی یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے۔ لیکن اگلا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے کہ 150 زبوروں کی تفسیر لکھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام مکمل ہو گیا کبھی تو شاید میں اسے BGM بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس کے نام کروں گا، کیونکہ یہ سلسلہ ہم نے یہیں سے شروع کیا تھا۔ تو یہ اس کو دا بک آف پریزز، تہلیم کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی ورشپ منسٹریز کا نام تہلیم رکھا ہوا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو تہیلا کا مجموعہ ہے۔ ایک اور بات میں کہتا جاؤں کہ عبرانی سے لفظ مزمور ہماری اردو میں بھی آ گیا ہے۔ اردو میں زبور کی جگہ ایک اور نام کیا استعمال ہوتا ہے؟ مزمور۔ اور مزمور کی اردو میں جمع کیا ہے؟ مزامیر۔ ہاں جی، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اردو میں یہ لفظ عبرانی زبان سے آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ساز بجا کر خدا کی حمد والا نغمہ، خدا کے حضور حمدیہ نغمہ۔ اب یہ جو زبور ہیں ان کے تعلق سے جو سب سے اہم بات ہے ہمارے لیے جو انٹروڈکشن کے تعلق سے، وہ ہے زبوروں کی اقسام، ان کی ادبی اصناف۔ اس تعلق سے پہلی قسم جو آپ کو ان 150 زبوروں میں ملے گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے نمایاں ہے، اسے کہا جاتا ہے حمد کے زبور۔ حمد کے زبور انگریزی زبان میں ہے سامز آف پریز۔ یہ پہلی قسم ہے جو بیسک جانرا ہے، لٹریری جانرا۔ جو بنیادی ادبی صنف ہے وہ تو ہے پوئٹری۔ 150 کے 150 زبوروں میں آپ کو شاعری ملے گی۔ عبرانی میں یہ شاعری ہے۔ اردو میں جب ان کا ترجمہ ہوا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نثری شکل میں دعائیں ہیں، لیکن اصل زبان میں یہ پوئٹری ہے۔ تو یہ جو شاعری ہے، یہ جو شاعری کی صورت میں غزلیں، نظمیں یا نغمے ہیں، ایکچولی آگے یہ ایک ہی قسم نہیں ہے، بلکہ مختلف مفسرین جنہوں نے زبوروں پر تحقیق کی ہے، بڑا وقت لگایا ہے، انہوں نے ان کی فردر جو ہیں ٹائپس کو ڈسکور کیا ہے، اقسام کو دریافت کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ زبوروں کا متن پڑھ کر، متن کی جو متن کا پیغام کیا ہے، متن میں فوکس کس بات پر ہے؟ حمد پر ہے، ماتم پر ہے، شکر گزاری پر ہے، نبوت پر ہے، حکمت کی باتوں پر ہے، یادگاری پر ہے۔ کس بات پر متن میں فوکس کیا گیا ہے؟ ہم ہر ٹائپ کے کچھ زبور سٹڈی کریں گے آگے چل کر،
سو ابھی میں صرف آپ کو ان کی ٹائپس لکھواؤں گا. سو پہلی قسم ہے سامز آف پریز. میں ایک چارٹ بھی بھیجوں گا پاسٹر منور صاحب کو, جس میں جو 9 اقسام ہے نا, وقت بچانے کے لیے میں ان کے وہ نمبر نہیں بولوں گا, کہ حمد کے زبور, آگے ان تمام زبوروں کے نمبر لکھے ہوں گے, چیپٹرز نا, کہ یہ زبور حمدیہ زبور ہیں, شکر گزاری کے, ماتمی. تو اس سے میرا وقت یہاں بچ جائے گا کہ اس کی بجائے میں ہر زبور کے نمبر بولوں, وہ بہت لمبا ہو جائے گا. سو پہلی قسم جو ہے وہ ہے سامز آف پریز, حمدیہ مزامیر. اب میں مزامیر لفظ کافی بولوں گا, اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب میں مزامیر کہوں تو اس سے مراد ہے زبور. سو حمدیہ مزامیر, کچھ اس کو آسانی کے لیے کہتے ہیں تعریف کے زبور. یہ وہ مزامیر ہیں جن میں مصنف خدا کے حضور اس کی تعریف کے گن گاتا ہے, اس لیے کہ خدا خالق ہے, اس لیے کہ خدا رازق ہے, اس لیے کہ خدا نجات دہندہ ہے. مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں زبوروں میں کہ کیوں خدا حمد کے لائق ہے. سو ہم بھی جب ان زبوروں کو سیکھ رہے ہیں تو ہمارا پہلا روحانی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی بھر اور خاص طور پر اس کورس کے دوران میں نے خدا کی حمد پر فوکس کرنا ہے. صرف اپنے دماغ کو علم سے نہیں بھرنا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو خدا کی حمد کے لیے وقف اور تیار بھی کرنا ہے. ہیلیلویا. غور کیجئے, اگر کسی شخص کا دماغ تو خدا کے لیے علم سے بھرا ہو لیکن دل اس کی ستائش سے خالی ہو, تو وہ شاید روحانی طور پر اس آدمی کی مانند ہے جس کا جسم تو نارمل ہے لیکن اس کا سر بہت بڑا ہے. سوچو جے کہے دا سیر دیگ جڈا وڈا ہوئے یا کسی وڈی پتیلی جڈا وڈا ہوئے, کیسا لگے گا؟ بڑا عجیب ہی لگے گا نا. ایسے طرح دے او ایماندار نے جنہاں دے دماغ تے علم دے نال بھرے ہوئے نے, پر دل خدا دی پرستش تے عبادت دے جذبے تو خالی نے. تو ہم نے عقل اور جو ہے جذبہ, دل اور دماغ دونوں سے خدا کے کلام کو سیکھنا اور اس کی پیروی کرنی ہے. زبور کی قسم نمبر 2, انگریزی میں ہم انہیں کہتے ہیں سامز آف لیمنٹ, LAMENT, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے ماتمی مزامیر. ماتمی مزامیر. سانو پاکستان چ یہ سکھایا جاتا ہے خدا دے حضور شکوا نہیں کرنا, خدا نال کدی کسے گل دی شکایت نہیں کرنی. لیکن زبور اگر ہم پڑھیں تو آپ کو بہت سے مزامیر ایسے ملیں گے جن میں زبور نویس کہتا ہے, اے خدا تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا, اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو مشہور ترین ماتمی مزمور ہے وہ ہے مزمور نمبر 22, جس کو خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیب پر بولا جب آپ نے جان کنی کی حالت میں پکار کر خدا سے یہ پوچھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. پاکستان چ دراصل اے وے کہ سانو دل دی گل جیڑی ہے نا وہ دسن تو روکیا جاندہ ہے. میں پاسٹر منور صاحب نال جنہ بھی ناراض ہوں, میں انہوں نے ملنا ہے, میں کہنا پادری صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو, میں بھی ٹھیک ہاں,
اور این جی اتوں لگے کہ نہیں وچوں بھی سب کچھ ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو لوگ ساری زندگی ایسے ہی کڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں. یہی ہمارے سماجی رویے ہماری روحانیت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم دل سے خدا سے ناراض ہوتے ہیں, یا ہمارے دل میں خدا کے حضور بڑے سوال ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہمیں اپنے منفی یا تلخ جذبات کا اور احساسات کا اظہار کرنا سکھایا نہیں گیا ہوتا, اس لیے ہم انہیں دبا دیتے ہیں, ریپریس کر دیتے ہیں. اور پھر کدی کدی جدوں غصے دی صورت سے نکلتے ہیں نا, پھر بم ہی پھٹتا ہے. تو زبور ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جائے, کوئی ایسا سانحہ یا حادثہ ہو جائے کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو لگ رہا ہے خدا نے بھی مجھے چھوڑ دیا, تو کوئی بات نہیں. اگر آپ خدا کے قدموں میں جھک جائیں اور روئیں اور ماتم کریں اور اس سے پوچھیں تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, یا اس سے اظہار کریں کہ اے خدا میں تیری حضوری محسوس نہیں کر رہا, تو کہاں ہے. آپ دیکھیں گے کہ خدا ضرور جواب دے گا. ایک دفعہ ایک بہن تھی, تو اس کی فیملی میں ہر کچھ عرصے بعد 2 بیبیز کی ڈیتھ ہو گئی. ایک پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد فوت ہو گیا, اور دوسرا جو ہے وہ 3 دن کے بعد. تو اس نے مجھے فون کیا, اور وہ فون پر بہت ڈسٹربڈ تھی اور بہت جذبات کی حالت میں تھی, جو ایک فطری بات ہے. تو اس نے مجھے کہا کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے. پہلی تو اس نے مجھے کہا میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا. میں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں, آپ دعا کرنا جاری رکھیں. دوسرا اس نے کہا کہ میں اس لیے دعا نہیں کرتی کیونکہ اگر میں دعا میں بیٹھی تو میں نے خدا سے یہی کہنا ہے کہ تو کیسا باپ ہے جس نے میرے ساتھ یہ ہونے دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ کلام کے مطابق خدا آپ کا باپ ہے, اور آپ خدا کی بیٹی ہو, تو بیٹی اپنے باپ کے ساتھ گلہ کر سکتی ہے. اپنا دل وہ کھول کر باپ کے سامنے رکھ سکتی ہے, اور یہی اس کے حضور دعا کرو, اے خدا تو نے ایسا کیوں ہونے دیا, اس میں تیری کیا مرضی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کو ایک دم سے مجھے لگا جیسے اس بہن کو تسلی مل گئی, کیونکہ اس کو فیل ہو رہا تھا وہ بڑی گناہ گار ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ 2 بچوں کی ڈیتھ کے بعد بھی اگر کوئی عورت اضطراب اور بے چینی میں مبتلا نہ ہو تو پھر کب ہونا ہے. اور اس نے پھر آہستہ آہستہ خدا سے دعا کرنا شروع کی, اور اس نے خدا کے سامنے یہ رکھا کہ میں ٹوٹی ہوئی ہوں, میرے دل میں کوئی شکر گزاری نہیں ہے, میرے دل میں کوئی حمد نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تو نے ایسا کیوں ہونے دیا, اس میں خدا تیری کیا مرضی ہے. لیکن جب اس نے رو رو کر خدا کے حضور اپنے ان تمام ماتمی جذبات کا اظہار کر دیا, تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے باطن میں اطمینان آنا شروع ہو گیا. خدا نے اس کو اس کے کیوں کا جواب نہیں دیا, لیکن خدا نے اس کو اس کے غم میں, ماتم میں تسلی دے دی. ہم دیکھیں گے ماتمی مزامیر جب آپ وہ پڑھیں تو آپ میں سے شاید کئیوں کو ایون یہ بھی لگے کہ یہ زبور تو نا شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. لیکن اس میں کیا ہے, انگلش میں ایک لفظ ہے را ہیومن فیلنگز, انسان یا نیکڈ ہیومن فیلنگز, لگی لپٹی کے بغیر جو دل میں فیل ہو رہا ہے اس کو بیان کر دینا. دیکھیں روزمرہ زندگی میں اگر ہر وہ بات جو ہم فیل کرتے ہیں یا ہر وہ خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اگر ہم اپنے منہ سے کہہ دیں تو یہ دنیا رہنے کے لائق جگہ نہ رہے.
ہر جگہ آگ لگ جائے تعلقات میں، رشتوں میں. لیکن کئی دفعہ زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں کہ اور نہیں تو ہم خدا کے حضور تو اپنا دل انڈیل دیں. خداوند میں یہ فیل کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہی ہوں، تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے سمجھا یہ ایسا کیوں ہو گیا. یہی تو مسیحیت کا حسن ہے کہ ہم ہر طرح کے جذبات اور احساسات کے ساتھ خدا کے حضور جا سکتے ہیں. تیسری جو قسم ہے، اگر دوسری قسم ہے نا کہ ماتمی مزامیر، تو پھر تیسری قسم ہے شکر گزاری کے مزامیر. زبور صرف ہمیں حمد کرنا یا ماتم کرنا ہی نہیں سکھاتے، زبور ہمیں شکر گزاری بھی سکھاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے سامز آف تھینکس گیونگ. سامز آف تھینکس گیونگ. شکر گزاری کے مزامیر کو شکر گزاری کے نغمات بھی کہا جاتا ہے. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا پنجابی میں پوچھتا ہوں، وہ شاید زیادہ آسان ہوگا. پنجابی میں جو ہمارے پاس زبور ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، شکر گزاری کا کون سا زبور ہے جو بہت مشہور ہے؟ نمبر مجھے بتائیں. ہاں جی بالکل، شاباش، کافی لوگ. زبور نمبر 136 کہ شکر یہوہ دا ہی کرو کرو شکر یہوہ دا. تو شکر گزاری، آپ کو شکر گزاری سے بھرے ہوئے زبور ملیں گے. زبور ہمیں شکر گزاری بھی سکھاتے ہیں، اور ہم کچھ ایسے زبوروں پر غور بھی کریں گے. دو باتوں کے لیے نا آپ کو مزامیر میں بار بار خدا کی شکر گزاری ملے گی. ایک یہ کہ خدا خالق ہے جو ہمیں سنبھالے اور قائم رکھے ہوئے ہے. پتہ ہے یہاں بہن کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں، جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا زیادہ ادراک ہوتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے ہر روز صبح کے وقت ہمارا اٹھ جانا، جاگ جانا بھی ایک معجزہ ہے. کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ہی اور شی از لائک اے ڈیڈ پرسن، وہ ایک مردے کی طرح ہوتا ہے. ہر روز جب خدا ہمیں اٹھا دیتا ہے تو سمجھ لیں ہمیں نئی زندگی ملتی ہے. سائنسدان یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس زمین پر زندگی بذات خود ایک معجزہ ہے. آپ زندہ ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے. لیکن ہم ان باتوں کو عام طور پہ لے لیتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ڈس ایبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کتنی مشکل زندگی وہ گزارتے ہیں. آج بھی لاہور شہر میں آپ چلے جائیں، داتا دربار، ادھر ادھر، آپ کو اتنی سخت سردی میں بھی لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ملیں گے. تو ڈے سر تے چھت تے ہے وے بھاویں کرائے تے رہندے ہو. تو زندگی میں شکر گزاری کے پوائنٹس ڈھونڈتے رہنا یہ بہت اہم ہے. اور شکر گزاری کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کریں جس کے پاس آپ سے کم ہے یا جو بھی آپ سے پیچھے ہے. اگر آپ اپنے سے اگلے والوں سے کمپیئر کریں گے تو پھر آف کورس آپ ناشکرے پن میں آ جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے سے اگلے والوں سے خود کو کمپیئر کریں تو اس میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سے تحریک پانے کے لیے، نہ کہ حسد کی وجہ سے، بلکہ میں بھی اس طرح ترقی کرنا چاہتا ہوں. سو شکر گزاری، پہلا ہے زبور نویس خدا کے خالق ہونے کے لیے اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے مختلف زبوروں میں. دوسرا ہے خدا کے نجات دہندہ ہونے کے لیے، سیویئر، ریڈیمر.
اور پرانے عہد نامے میں فوکس تھا کہ خدا نے قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی. آپ کو زبوروں میں یہ بار بار ملے گا جب ہم پڑھیں گے. نئے عہد نامے میں ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں شیطان، گناہ اور موت سے رہائی بخشی. چوتھی قسم انہیں کہا جاتا ہے سامز آف ٹرسٹ، TRUST، سامز آف ٹرسٹ. یہ ہے توکل کے مزامیر. توکل یعنی بھروسہ، اعتماد. ان کو اعتماد بھرے نغمات بھی کہا جاتا ہے، اعتماد بھرے روحانی گیت بھی کہا جاتا ہے. ٹرسٹ سے مراد ہے خدا پر توکل، بھروسہ، اعتماد اور اعتقاد. سامز آف ٹرسٹ، سامز آف کانفیڈنس بھی کئی لوگ انہیں کہتے ہیں کہ زبور نویس خدا پر اپنے توکل کا اظہار کرتا ہے. ایک زبور میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر میرے ماں اور باپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے تو بھی خدا مجھے سنبھال لے گا. یعنی وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر خدا پر توکل کرتا ہے. اور ان زبوروں کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اور آپ بھی خدا پر توکل میں ترقی کریں. زبور 2025 ہمارے لیے خدا پر توکل سے بھرا ہوا سال ہو. پچھلے سال میں خدا پر توکل کیا اور اس نے یہ پہلے پلاٹ اور پھر بلڈنگ BGM بائبل کالج کو دی. 10 لاکھ کا لون ابھی پے بیک ہونے والا ہے. ایسے ہی جی. ہم نے نمبر 1 توکل کرنا ہے کہ خدا اس 10 لاکھ کے لون کو پے بیک کرنے کے لیے پیسے مہیا کرے. نمبر 2 بلڈنگ ابھی بھی فرنشڈ نہیں ہے، خدا اس کو مکمل کرنے کے لیے وسائل مہیا کرے. اور پھر نمبر 3 ہے، پتہ چلا ہے کہ سامنے والے پلاٹ جو ہیں وہ بھی بک رہے ہیں، تو خدا ان کو بھی خریدنے کا فضل بخشے تاکہ چرچ اور بائبل کالج جو ہے وہ ترقی کرے. ہیلیلویا. تو جو لوگ آن لائن ہیں اور آپ جو موجود ہیں، خدا پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پاسٹر منور کے ساتھ. اور ٹرسٹ کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ ہم عملی طور پر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. سکا بھروسہ نہیں، عملی طور پر اس کا اظہار بھی. یہ ہے چوتھی قسم. 5ویں جو قسم ہے مزامیر کی وہ ہے پروفیٹک سامز، یا ایک اور کہا جاتا ہے سامز آف پروفیسی، نبوتی مزامیر. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مزامیر ہیں جن میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی، مشن، موت اور جی اٹھنے کے بارے میں نبوتی وعدے کیے گئے، پیش گوئیاں کی گئیں. 2 کتابیں ہیں پرانے عہد نامے میں جن میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت زیادہ وعدے اور پیش گوئیاں ملیں گی. ایک ہے زبور کی کتاب اور ایک ہے یسایہ کی کتاب. دیگر کتابوں میں بھی ہیں پرانے عہد نامے میں، لیکن ان 2 میں زیادہ ملیں گے. اور یہ دونوں کتابیں نئے عہد نامے میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں. یعنی ان کے اناجیل کے مصنفین نے، جو 4 اناجیل ہیں جنہیں ہم اناجیل اربعہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی، اور پولس رسول نے بھی، اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی زبوروں کے مختلف حوالے دیے گئے ہیں.
کہ کیسے زبوروں میں جو وعدے ہمارے خداوند کے بارے میں ہوئے وہ پورے ہوئے۔ اس کی میں جلدی سے 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ زبور نمبر 110 میں لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ۔ داؤد یہ فرما رہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح خود مرکز کی انجیل میں یہ سکھاتے ہیں کہ داؤد نے یہ بات میرے حق میں کہی، اور یسوع مسیح وہاں یہ سکھاتے ہیں کہ نسلی جسمانی طور پر نسل کے اعتبار سے تو میں ابن داؤد ہوں، یعنی داؤد کے گھرانے سے ہوں، داؤد کی اولاد ہوں، لیکن روحانی طور پر ازل سے پاک تثلیث کا دوسرا رکن ہونے کے ناطے میں خداوند داؤد ہوں۔ داؤد کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح داؤد کا خداوند بھی تھا۔ ابن داؤد جسمانی طور پر، کیونکہ اس نے شاہی نسل سے پیدا ہونا تھا، اور خداوند داؤد الہی طور پر کہ خدا ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح داؤد کا خداوند ہے۔ پھر زبور 16 میں لکھا ہے کہ خدا اپنے مقدس کو قبر میں سڑنے نہ دے گا، اور اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں بیان کیا گیا ہے، پطرس رسول وہاں تقریر کرتا ہے کہ یہ بات داؤد نے خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہی تھی کہ وہ اس کی لاش کو، اس کے بدن کو قبر میں سڑنے نہ دے گا، بلکہ تیسرے دن اسے مردوں میں سے زندہ کر دے گا۔ ہیلیلویا۔ پھر زبور 22 کا ذکر میں نے آلریڈی کیا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ زبور 69 میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی پوشاک پر قرع ڈالا جائے گا، جب وہ مصلوب ہوگا اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر زبور 9 میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کا قریبی دوست اسے دغا دے گا۔ تو یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ خداوند خدا اپنے پاک روح سے زبور نویسوں سے یہ نبوتی مزامیر لکھوا رہا تھا، حتیٰ کہ شاید انہیں بھی اس وقت معلوم نہ ہو کہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ کون ہوگا، وہ کب آئے گا، یہ وعدے، یہ پیش گوئیاں کیوں کر پوری ہوں گی۔ لیکن خدا اپنے منصوبہ نجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے روح القدس سے نبوتی مزامیر تحریر کروا رہا تھا۔ اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاڈ از ساورن اوور ہیومن ہسٹری۔ خدا کا انسانی تاریخ پر اختیار ہے، وہ انسانی تاریخ پر حاکمیت رکھتا ہے۔ یہ تھی 5ویں قسم، ایسا ہی ہے جی، آپ میرے ساتھ ہیں۔ 6ٹھی قسم جو ہے وہ ہے سامز آف وزڈم، حکمتی مزامیر۔ حکمتی مزامیر یہ وہ زبور ہیں جن میں زندگی گزارنے کے تعلق سے حکمت دی گئی ہے، اور آپ کو ان زبوروں میں اور امثال کی کتاب یا ایوب کی کتاب میں مماثلت نظر آئے گی۔ ان میں زبور نویس ایک پھلدار اور بابرکت زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس کے روحانی اور عملی بھید اور گر شاعری کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
حکمت بھری نظمیں، حکمت بھری روحانی نظمیں. اس میں زبور نمبر 37 جو ہے اس تعلق سے بہت مشہور ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو قسم ہے، قسم نمبر 7، یہ بھی بہت اہم ہے. ان کو کہا جاتا ہے رائل سامز، شاہی مزامیر، کیونکہ ان میں بادشاہ کے تعلق سے، کہ اسرائیل کا بادشاہ خدا کا ممسوح ہوتا ہے، اس کی خدا کے اس پر مسا کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں، خدا کی اس کے ساتھ وفاداری کے بارے میں، اس طرح کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ زبور اس لیے بھی بھائیوں بہنوں اہم ہے، یہ جو رائل سامز ہیں یا شاہی مزامیر یا شاہانہ نغمے، کیونکہ الٹیمیٹلی بالآخر ان زبوروں کی تکمیل کس بادشاہ کی زندگی اور کام میں آ کر ہوتی ہے؟ یس، خداوند یسوع مسیح بادشاہ. سو اوریجنل کانٹیکسٹ میں، ابتدائی سیاق و سباق میں، یہ مزامیر اس وقت کے یہودی بادشاہ کے بارے میں تھے، لیکن ساتھ ہی ان میں مستقبل میں آنے والے بادشاہ کا جو ہے اشارہ بھی دیا گیا. ان میں سے جو دو اہم ترین مزامیر ہیں، ان میں ایک ہے زبور نمبر 2، جس میں خدا فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بادشاہ کو مسا کیا ہے، اسے تخت پر بٹھا دیا ہے. دنیا کے بادشاہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا اس کے ساتھ ہے. اور پھر آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ یہ بادشاہ خدا کا بیٹا ہے. سو زبور 2 کی حتمی تکمیل خداوند یسوع مسیح میں ہوتی ہے. اسی طرح ہے زبور نمبر 110، جس کا پہلے ہی میں نے حوالہ دیا ہے، کہ داؤد فرماتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ. کتنا دفعہ دیکھیں ہم جب رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں وہ آسمان پر خدا کے تخت پر اس کی دہنی طرف جا بیٹھا. ہم دعاؤں میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، نئے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ خداوند کے بارے میں یہ تصور کہ وہ خدا باپ یعنی یہوہ کے تخت پر آسمان پر اس کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہوگا، بائبل میں اس تصور کا سب سے پہلے ذکر کہاں آیا؟ کب آیا؟ زبور کی کتاب میں آیا. ایک رائل سام میں، زبور نمبر 110 میں ایک شاہی مزمور میں آیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح میں بالآخر اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ہے قسم نمبر 7. اس کے بعد ہے ٹائپ نمبر 8، وہ ہے انہیں ہم کہتے ہیں شرعی مزامیر. شریعت ہے نا، تو شرعی، شین رے این چھوٹی ہے، شرعی مزامیر. ان کو سامز آف ٹورا بھی کہا جاتا ہے. ٹورا انگلش میں توریت کو کہتے ہیں، TORAH، سامز آف ٹورا، یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ توریت کے مزامیر. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ مزامیر ہیں جن میں شریعت کی، خدا کے کلام کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے. اور دلچسپی کی بات ہے کہ جو پہلا زبور ہے آپ کا، زبور نمبر 1، وہ ایکچولی ایک شرعی زبور یا
توریت کا زبور ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو ہے مبارک ہے وہ آدمی ہے نا جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا, ان کی مجلس میں کھڑا نہیں ہوتا, ان محفل میں نہیں بیٹھتا, ساری باتیں. لیکن پھر کیا لکھا ہے؟ اور خداوند کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. تو ابتدائی سیاق و سباق میں تو خداوند کی شریعت سے اس کی مراد تھی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں, پھر پورا پرانا عہد نامہ, اور اب ہمارے لیے ہے پوری بائبل مقدس. اور عبرانی زبان میں بائبل مقدس پر, کتاب مقدس پر دھیان کرنے کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے وہی لفظ ہے جو خوراک کو, خاص طور پر گوشت کو چبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جدوں اسی خدا دے کلام تے دھیان دینے ہیں نا تے انج ہی ہے جویں اسی گوشت چبا چبا کے کھا رہے ہیں. اگر آپ گوشت کی ایک بوٹی لیں اور اس کو اسی طرح نگل جائیں, کیا ہوگا؟ گلے میں پھنس جائے گی نا, اور گوشت تو ڈیلی وبالِ جاں بن جائے گا. لیکن جب اس کو آپ چبا چبا کے کھائیں گے, آپ کے منہ کو بھی اس کا ذائقہ ملے گا اور آپ کے بدن میں داخل ہو کر ہاضمے میں بھی آسانی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیس ہو جائیں گے آپ کے منہ میں, پھر وہ گوشت آپ کے بدن میں جائے گا. اور اس سے پہلے پورا ایک پروسیس ہے جو آپ کے منہ میں عمل میں آئے گا. ایسے ہی خدا کے کلام کو آہستہ آہستہ سیکھ کر توجہ سے اپنی زندگی میں اتارنا, داخل کرنا. پھر عبرانی زبان میں کلام پر دھیان کرنے کے لیے ایک اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے جگالی کرنا. توڑے چو جڑا کو پنڈا تھاواں تو نے یا جڑے اتھے ویکھ رہے نے, مجھ جیڑی ہے نا وہ پٹھے کھان تو بعد کی کر دی ہے؟ جگالی کر دی. پاسٹر منور صاحب آپ بھی پینڈو ہیں, تو پنجابی سے جگالی کرن نو کی کہندے نے؟ کو پتہ کی لفظ ہے دلی نہیں چلیں تو انجن جو مجھ کرتی ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھینس ہوتی ہے اس نے اپنا چارہ کھانے کے بعد اس کا جو ذائقہ ہے, اس کی جو لذت ہے, وہ اپنے اندر اس کو لے کے جا رہی ہے, اس کی طاقت اور غذائیت کو بھی. خدا کی شریعت پر دھیان کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ جگالی کرنا, کہ کلام کو آہستہ آہستہ اس کی غذائیت, اس کی روحانی غذائیت, روحانی طاقت اور روحانی قدرت کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جدوں تسی روزانہ باقاعدگی نال بائبل پڑھو گے تے اودے تے فوکس کرو گے. تو یہ 8 اقسام ہو گئی. 9ویں اور آخری قسم ہے, اس کو اردو میں کہا جاتا ہے بد دعائیہ مزامیر. نئے عہد نامے میں خدا نے جو لعنت کرنے والوں کے لیے بھی برکت مانگنے کا حکم دیا ہے, لیکن پرانے عہد نامے میں مزامیر میں ہمیں ملتا ہے جس میں مختلف لوگوں نے, خدا کے لوگوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف بد دعائیں بھی کی. بد دعائیہ مزامیر, انگلش میں اس کو کہتے ہیں امپریکیٹری سامز, IMPRECATORY, امپریکیٹری سامز, بد دعائیہ مزامیر. تو یہ وہ زبور ہیں جن میں ظلم, ناانصافی اور برائی کا تجربہ کرنے کی وجہ سے زبور نویس خدا کے حضور بغیر لگی لپٹی کے
ان لوگوں کے بارے میں ان جذبات کا اظہار کرتا ہے جو وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، جنہوں نے اس کے ساتھ برائی اور ظلم کیا۔ میرا خیال ہے آج ہم بھی ایسے تجربات میں سے گزرتے ہیں، ایون خاندان میں، رشتہ داروں میں، چرچ میں، اسکول کی جگہ، کام کی جگہ لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، لوگ ہماری جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، لوگ ہمیں دغا دیتے ہیں، تو ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، ہم سے بے وفائی کر دیتے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں ہمارے اندر نفرت، انتقام اور غصے کے جذبات کو جنم دیتی ہیں، ایکسکیوز می۔ اور زبور نویس ان جذبات کو خدا کے حضور چھپاتا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2023 میں جب اگست کے مہینے میں، شاید 16 اگست تھی، جڑاں کا واقعہ ہوا، تو پاکستانی مسیحیوں میں غصہ اور ایک حد تک میں کہوں گا انتقام کے احساسات تھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور لوگ مختلف طریقوں سے ان کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ فطری انسانی جذبات ہیں، اور زبور ہمیں انہی سے متعارف کرواتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روحانیت جو ہے وہ ہماری نفسیات یعنی ہمارے دماغ اور ہمارے جذبات و احساسات یعنی ہمارے دل سے الگ نہیں ہے۔ روحانی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کبھی غصہ نہیں آئے گا یا کبھی خوشی نہیں ہوگی، ہمارے اندر کبھی انتقام یا نفرت کے جذبات نہیں پیدا ہوں گے، اور ہم ہر وقت 24 گھنٹے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یا ہمیں ذہنی اور دماغی طور پر پریشانی کا یا ایون خوف اور نا امیدی کا تجربہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، لیکن خداوند یسوع میں روحانیت میں قائم ہونے کی وجہ سے ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ ہیلیلویا! تالیاں بجانیاں نے تو کھل کے بجاؤ، نواں سال تے پسیاں پسیاں تالیاں۔ تو اس لیے یہ جو بد دعائیہ مزامیر ہیں، یہ نیکڈ ہیومن فیلنگز جو ہے کھرے انسانی جو جذبات ہیں، یہ ان کا اظہار ہے۔ اور کبھی کبھی ہم بھی ایسا محسوس کرتے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے جب ہم ان کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو روح القدس ہمیں نہ صرف ان کو سمجھنے میں مدد دے گا، بلکہ ہمیں بد دعائیہ سے، دشمنوں کے لیے بد دعا مانگنے سے ان کے لیے دعا مانگنے والے بھی بنا دے گا۔ آخری دو باتیں وہ بڑی کوئک ہیں۔ ایک ہے زبوروں کی کتاب جو ہے دراصل 5 جلدوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ آپ اپنی بائبلوں میں جب آپ جائیں گے نا زبور، تو اس پہ ان 5 جلدوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ زبور نمبر 1 سے زبور نمبر اس تک جلد اول ہے، یا پہلی کتاب ہے، پھر آگے دوسری کتاب ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک اور بات، دوسری بات جس کے ساتھ میں پھر ختم کروں گا، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو داؤد کے زبور یا داؤد کے مزامیر، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ زبور اس نے لکھے۔ داؤد نے 73 زبور داؤد نے لکھے ہیں، لیکن باقی جو 77 زبور ہیں وہ دیگر لوگوں نے لکھے۔ ان میں سلیمان، ان میں آصف، ان میں کورا، ان میں موسیٰ، اور ان میں کچھ ایسے زبور لوگ بھی شامل ہیں جن کے ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ مزامیر لکھنے کی وجہ سے زبوروں کو داؤد کے زبور کہا جاتا ہے، لیکن وہ اکیلا ان کا مصنف نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے ہمیں مصنف کا علم ہے یا نہیں ہے، حتمی طور پر یہ 150 زبور جو ہیں
یہ خدا نے اپنے پاک روح سے لکھوائے، یہ خدا کی طرف سے بخشی گئی الہامی دعائیں ہیں۔ زبوروں کی صورت میں خدا نے بنی بنائی ریڈی میڈ دعاواں تو دے دیتیاں نے کہ جب آپ اس قدر ٹوٹے ہوئے، تھکے ہوئے یا پریشان حال یا کسی اور حالت میں آپ سے دعا نہیں ہو سکتی، زبور پڑھو۔ خدا نے دعاواں تو کلام چی دے دیتیاں نے کہ جدوں میرے نال تسی گل بات کرنی ہے تے کی کہنا ہے، او دے وچ حمد دیاں بھی دعاواں نے، او دے وچ ماتمی دعاواں بھی نے، شکر گزاری دیاں دعاواں بھی نے، توکل اور بھروسے دیاں دعاواں بھی نے، نبوتی دعاواں بھی نے، حکمت والیاں دعاواں بھی نے، شاہی دعاواں بھی نے، شریعت والیاں دعاواں بھی نے، او دے وچ بد دعائیاں دعاواں بھی نے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نے ہمارے پاس ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں جی مجھے دعا کرنی نہیں آ رہی تھی، میں کیا دعا کرتا، کیا کرتی۔ خدا کہے گا تمہارے پاس زبور ہیں، ان کو پڑھو، ان کو گاؤ، ان کو زبانی یاد کرو، ان کو استعمال کرو۔ تو خدا آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے یہ فضل مانگیں کہ جب ہم نیکسٹ ویک سے اب سام بائی سام سٹڈی کریں گے تو اس کا پاک روح ہماری مدد کرے اور ہمارا رہنما اور ہادی ہو۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے زبور کی کتاب کا مختصر تعارف دیکھا، اور ہمیں توفیق دے جب اگلے ہفتے سے ہم اس کو فردر سٹڈی کریں تو تیرا پاک روح ہمارا رہنما ہو۔ ہم نہ صرف ان زبوروں کو پڑھیں، سیکھیں، بلکہ یہ ہمارے دل سے، گہرائی سے، سنجیدگی سے نکلنے والی حقیقی دعائیں بھی بن جائیں، اور ہم تیری حمد کرنے والے، تجھ پر توکل کرنے والے اور تیری شریعت پر دھیان کرنے والے بن جائیں۔ ہماری بڑی مدد کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔